یہ اور بات ہے کہ دینی مدارس میں ٹرینڈ ٹیچر کی بحالی کا سسٹم نہیں، ادھر سے فارغ ہوا ادھر بحال کر دیا گیا، کوئی اولیٰ متوسطہ تک پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، استاذ نہیں ملا تو اس کو عالمیت تک گھنٹی مل گئی، جس کو ثانویہ تک ملنی چاہیے اسے فضیلت تک مل گئی، مواد اور معلومات کی کتابیں نہیں فراہم ہوتی ہیں، موبائل سے ترجمہ دیکھ کر کے پڑھانے کے سسٹم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے واقعی تدریس متاثر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج جو مقالات پیش کیے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کا ارادہ تھا کہ مشارکین میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن یہ پھر ارادہ بنا کہ نہیں، تمام مقالات کو جمع کر کے مجلہ صدائے حق میں نمبر کی شکل میں شائع کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ لوگ ان مقالات سے زیادہ استفادہ حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، اب آئیے آخری مقالہ پیش کرنے کے لیے یا آخری خطاب پیش کرنے کے لیے میں آج کے ایک معزز مہمان، اور کئی بار اس علاقے میں آپ تشریف لا چکے ہیں اور آپ لوگوں نے ان کے خطاب کو، ان کے محاضرات کو اور ان کے دروس کو سنا ہے۔ ابھی پیوستہ سال آپ کا درس بخاری اسی مسجد میں ہوا تھا۔ میری مراد ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر ارشد فہیم مدنی حفظہ اللہ سے، جو جامعہ امام ابن تیمیہ مدینۃ السلام میں استاد حدیث ہیں۔ آپ کے محاضرے اور خطاب کا عنوان ہے دینی مدارس اور طریقِ تدریس۔ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب اور محاضرہ پیش کریں۔ نہیں بس تھوڑا الگ رہنا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آواز جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثني ما بعثني الله معنتا ولا متعنتا وإنما بعثني معلما ميسرا۔ رواہ مسلم۔ آج کے اس علمی سیمینار کے صدر محترم فضیلت الشیخ قاری محمد یونس صاحب، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث جھارکھنڈ، اور اس پروگرام میں موجود تمام علماء کرام، بالخصوص جامعہ امام ابن باز کے محترم اساتذہ اور عزیز طلباء، آج کی دنیا میں طریقۂ تدریس، جو کہ میرا عنوان ہے، دینی مدارس میں طریقۂ تدریس مستقل ایک فن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور دنیا کی تقریباً بیشتر زبانوں میں اس موضوع پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ خود عربی زبان میں طرق التدریس کے نام سے
کئی مشہور کتابیں آپ کو ملیں گی۔ اردو زبان میں بھی دلی کی ایک تنظیم نے، اردو کونسل نے اس موضوع پہ کئی سیمینار کیے، کئی پروگرام کیے، اور طریقۂ تعلیم اور طریقۂ تدریس پہ بڑے تفصیلی مقالات شائع کیے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، طریقۂ تدریس جدید جس کا بیشتر حصہ مغرب کی یونیورسٹیوں سے ماخوذ ہے، ان کی تفصیلات اگر بیان کی جائے تو کافی وقت کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ ماہرین نے طریقۂ تدریس کے تقریباً 26 اقسام کو درج کیا ہے۔ موٹے طور پہ ان میں سے تقریراتی طریقۂ تدریس، تجزیاتی طریقۂ تدریس، مشاہداتی طریقۂ تدریس اور تحقیقاتی طریقۂ تدریس مشہور اور معروف ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس مختصر سے وقت میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بر صغیر ہند و پاک کے مدارس میں، جامعات میں، خاص طور پہ دینی مدارس میں تدریس کا جو طریقہ پرانے زمانے سے رائج رہا ہے اور آج بھی تقریباً تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ وہی طریقہ رائج بھی ہے، یہ طریقہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تدریس سے ماخوذ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ زندگی کے ہر میدان میں آپ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قائم کیا، چھوڑا، اور خاص طور پہ تدریس، تعلیم اور تربیت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ ماضی میں بھی ہمارے لیے مفید رہا اور آج بھی اسی طریقے کو اختیار کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق موضوع سے ہے۔ میں 80 کے دہائی میں جامعہ سلفیہ بنارس میں زیر تعلیم تھا۔ ابتدائی زمانہ تھا میری تعلیم کا۔ اس زمانے میں شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب مرآت المفاتیح جامعہ کے صدر ہوا کرتے تھے۔ وہ دور تعلیمی اداروں میں تبدیلی کا دور تھا، تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ اسی ضمن میں بعض ممبران، جامعہ کے بعض ممبران کی طرف سے ایک میٹنگ میں یہ تجویز رکھی گئی کہ ہندوستان کے بہت سارے یونیورسٹیوں میں، بہت سارے جامعات میں بچوں کے بیٹھنے کے لیے ڈیسک اور بینچ کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اس لیے جامعہ سلفیہ بنارس میں بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے، کلاسوں میں ڈیسک اور بینچ لگائے جائیں۔ یہ تجویز تقریباً پاس کر دی گئی، تمام لوگوں نے اس سے اتفاق کیا۔ ہمارے اس دور کے ناظم اعلیٰ مولانا عبدالوحید رحمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے
صدر جامعہ سے رابطہ کیا اور ان کی رائے جاننی چاہیے۔ اصل یہی محل شاہد ہے۔ مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پہ جو بات کہی، وہ بات ہمیں اساتذہ کے ذریعے پہنچائی گئی تھی۔ شیخ الحدیث نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد باضابطہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو درس دیا کرتے تھے، اور مسجد نبوی کا فرش ہی صحابہ کے لیے درسگاہ تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے بھی باضابطہ کوئی الگ جگہ مقرر نہیں کی گئی تھی۔ بعد کے زمانے میں ایک چبوترے کی شکل میں ایک جگہ کو تھوڑی اونچی کی گئی، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام آپ کے سامنے حلقہ کی شکل میں، دائرے کی شکل میں بیٹھتے تھے، اور درس و تدریس، وعظ و نصیحت اور تربیت کا سلسلہ جاری رہتا تھا، اور اسی طریقے کے مطابق آپ نے پوری زندگی گزاری۔ اس طریقے کو بعد کے زمانے میں ہمارے تمام محدثین کرام نے خاص طور پہ اپنایا۔ بغداد یا دمشق یا شام کے بڑی بڑی مساجد میں جن محدثین کرام نے طلباء کو حدیثوں کا درس دیا، تفسیریں پڑھائی، خود امام احمد بن حنبل کے درس کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ہزاروں طلباء بیک وقت شریک ہوا کرتے تھے۔ امام مالک مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر کے ہمیشہ درس دیا کرتے تھے۔ ان تمام محدثین کرام نے طریقۂ تدریس کے لیے جو وسیلہ اختیار کیا، جو طریقہ اپنایا، وہ طریقہ وہی ہے جو جامعہ سلفیہ میں ابھی قائم ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اسی طریقے کو باقی رکھا جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ تجویز مسترد کر دی گئی، اور آج بھی جامعہ سلفیہ بنارس میں کلاس میں فرش چاندنی بچھائی جاتی ہے، اس پہ بچوں کے سامنے ڈیسک لگا ہوتا ہے، استاد کے لیے تھوڑی اونچی جگہ ہوتی ہے، اس پہ استاد کے لیے الگ سے چادر بچھائی جاتی ہے، اور اس کے سامنے ایک بڑا سا ڈیسک ہوتا ہے جس پہ بیٹھ کے وہ پڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عزیز طلباء، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ طریقۂ تدریس بلکہ وسائل تدریس میں بھی آج کی تاریخ میں بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن ہمارے یہ مدارس، ہماری یہ جامعات، ہمارے یہ دینی ادارے آج بھی الحمدللہ تدریس کا جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہی طریقہ ہے جس طریقے کو آپ نے صحابہ کی تربیت کے لیے اپنایا تھا۔ میرے سامنے کئی مثالیں ہیں، کئی حدیثیں ہیں، کئی واقعات ہیں جن کو میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تدریس کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو آپ صحیح بخاری کے کتاب العلم کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اس کے اندر امام بخاری نے جو ابواب قائم کیے ہیں، خاص طور پہ طریقۂ تدریس کے تمام پہلوؤں کو انہوں نے ان ابواب کے اندر سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی صاحب علم اگر کتاب العلم کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ تدریس کو مرتب کرنا چاہے تو صحیح بخاری کے کتاب العلم سے اس کام کو بہت اچھی طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، چند چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم سے
مزین کرنے کے لیے صحابہ کرام کو سب سے پہلے صحابہ کرام کے دلوں پہ کام کیا۔ آپ نے ان کے دلوں کو صاف کیا تمام طرح کی آلائشوں سے، اور اس میں توحید کے خزانے کو، توحید کے علم کو سب سے پہلے بھرا۔ تو ہماری توجہ سب سے پہلے طلبۃ العلم کے دلوں کی صفائی اور ان کے جو شکوک و شبہات ہیں، ان کی جو خلفیات ہیں، ان کے ازالے کے بعد ہمیں اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کو، اللہ کی الوہیت کو، ربوبیت کو، اسماء اور صفات جو سب سے اہم ہے، اس کے سلسلے میں ہمیں شروعات یہاں سے کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا طریقۂ تدریس کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ جب تعلیم کے لیے بیٹھتے تھے صحابہ کرام کے سامنے، اور آپ جب گفتگو کرتے تھے، جب آپ پڑھاتے تھے صحابہ کرام کو، تو آپ کی گفتگو صاف صاف ہوتی تھی۔ متعلم انسان آسانی سے آپ کی باتوں کو سمجھ جاتا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی شخص چاہتا تو آسانی کے ساتھ آپ کے الفاظ کو گن سکتا تھا، یعنی جو باتیں آپ کہتے تھے اگر کوئی چاہتا تو آسانی کے ساتھ آپ کے الفاظ کو اتنا ٹھہر کر کے اور اتنی آسانی کے ساتھ اور سلجھے ہوئے انداز میں آسان لفظوں میں آپ گفتگو کرتے تھے کہ کوئی اگر لکھنا چاہے، گننا چاہے تو گن سکتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کو کتاب العلم میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دوسری روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو 3 بار اس کو دہراتے تھے۔ اذا تکلم 3 مرات، کوئی بات جب آپ صحابہ کے سامنے تدریس کے طور پہ، تربیت کے طور پہ جب آپ بتاتے تھے تو 1 بار پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ 3 بار اپنی اس بات کو دہراتے تھے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر اور امام ترمذی نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے 3 بار دہرانے کا فائدہ یہ بتایا کہ وہ ذہن نشین ہو جائے۔ ان احادیث میں رہتی دنیا تک تمام اساتذہ کے لیے میرے بھائیوں رہنمائی موجود ہے کہ جب وہ طلباء سے کلاس میں خطاب کریں اور پڑھائیں تو ٹھہر کر اور صاف انداز میں گفتگو کریں تاکہ طلباء تمام باتیں اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ اسی طرح کوئی اہم یا پیچیدہ سبق ہو تو اسے اتنی مرتبہ سمجھائیں، کم از کم 3 مرتبہ ضرور سمجھائیں تاکہ تمام طلباء، اس لیے کہ ہر قدرت کی ہر صلاحیت کے طلباء ہوتے ہیں، تاکہ تمام طلباء اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے نا سمجھ سکیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرز تعلیم میں آپ تقریری آپ کا طریقہ ہوتا تھا، عام طور پہ آپ صحابہ کے سامنے اپنی باتیں رکھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو طریقہ آپ نے اپنی تدریس میں عام طور پہ اختیار کیا وہ سوالات کا طریقہ تھا۔ صحابہ کرام کی طرف سے سوالات آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ حدیث جبریل جس کو عام طور پہ محدثین نے اپنی کتابوں میں پہلے ذکر کیا ہے، اس حدیث جبریل کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبریل جاءکم لیعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائیں۔ تو گویا کہ تعلیم کا طریقہ، تدریس کا طریقہ من جانب اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے عملی طور پہ پریکٹیکل صحابہ کرام کی مجلس میں پڑھایا اور بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس حدیث میں کیا ہے
اس حدیث میں 4 سوالات ہیں۔ پہلے انہوں نے سوال کیا کہ مل اسلام، مل ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب چاہا، آپ نے جواب دیا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ پھر اس کے بعد پوچھا ومل اسلام، پھر اس کے بعد آپ نے اسلام کے ارکان گنائے، پھر پوچھا ومل احسان، پھر آپ نے اس کا جواب دیا، اور قیامت کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ مل مسئول منہ اعلم من السائل، اور پھر اس کے بعد اخیر میں یہ جملہ جو اس حدیث کے اندر درج ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ کرام کو تعلیم دینے کی غرض سے آئے۔ اس حدیث سے امام بخاری نے یہ استنباط کیا ہے اور باب قائم کیا ہے کہ تدریس کے طریقے میں سب سے مفید طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ سوال و جواب کا طریقہ ہے۔ استاد کو چاہیے کہ اپنے درس کے کچھ سوالات مرتب کریں اور طلباء کے سامنے رکھیں، طلباء سے اس کے جوابات لیں تاکہ اس کو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے تمثیل کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تدریس میں اختیار کیا۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کسی مسئلے کو آئینے کی طرح صاف کرنے کے لیے گرافک کا استعمال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا۔ آپ نے جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی قافل یتیم کی کیسے ہوگی اس کو آپ نے تمثیل کے ذریعے، گرافک کے ذریعے اس طریقے سے بتا کر کے سمجھایا۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھی طریقہ تدریس میں انسان کو بلیک بورڈ ہے یا اس طرح سے دوسرے جو نقشے ہوتے ہیں بنے ہوئے، یا نقشے بنا کر کے یا دکھا کر کے استاد جو ہے نا طلباء کو کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کرے، جس کو آج کل ہم مشاہداتی طریقہ تعلیم کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے طریقہ تدریس میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک امتیازی پہلو یہ بھی تھا کہ آپ خود پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک استاد یا ایک مدرس جو باتیں کلاس میں طلباء کے سامنے بیان کر رہا ہے، اگر وہ خود پریکٹیکل طور پہ اس کو نہیں کرتا ہے، عملی طور پہ اس پہ عامل نہیں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھوک کی شکایت کی۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ کھول کر دکھائے جن پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا، اس پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر آپ اپنے متبعین یا شاگردوں سے کچھ کروانا چاہتے ہیں تو پہلے وہ خود کر کے دکھائیں، یعنی اپنے عمل کی مثال پیش کریں۔ اس سے شاگردوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور ان کو مشکل کام بھی ان کو کرنے میں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم اساتذہ کرام صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک تنخواہ دی جاتی ہے، ایک متعین پیسے دیے جاتے ہیں اور اس کے عوض میں ہم کلاس میں کچھ چیزیں طلباء کے سامنے بیان کر دیں، چاہے ہم خود اس پہ عمل کرنے والے ہوں یا نہ ہوں۔ آپ یقین جانیں ایسی تعلیم کا، ایسی تدریس کا اور ایسی تربیت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں طلباء اپنے اساتذہ کو وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے جو وہ کلاس میں کہتے ہیں۔
اس لیے اس پہلو کو بھی بہت زیادہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس میں اصل میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا اس بات کی طرف کہ عزیز طلباء، آپ دینی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، آپ ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نظام دیا ہے، جو اسلام مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زندگی کے تمام پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ طریقہ تدریس ہو، تربیت کا طریقہ ہو، تعلیم کا طریقہ ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مرتب انداز میں ان چیزوں کو طلباء کے سامنے ایسی مجالس میں پیش کی جائیں۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد اس ادارے کے بانی عزیز گرامی شیخ کلیم انور تیمی مدنی حفظہ اللہ اور ان کے نائب فضیلت الشیخ اشفاق سجاد سلفی مدنی حفظہ اللہ اور دیگر تمام اساتذہ کرام اور آپ تمام عزیز طلباء کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم جامعہ کے اساتذہ کرام کی تکریم کی، انہیں عزت بخشا اور ان کی باتیں سنی۔ وجزاکم اللہ تعالی خیراً وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم لوگوں نے ایک بہت قیمتی مقالہ